جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا ہے کہ ابو سفیان کا قافلہ آ رہا ہے تو انہوں نے مشورہ کیا. فتکلم ابو بکر، ابو بکر نے بولا شروع کیا کچھ، فاعرض عنہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے منہ پھیر لیا. ثم تکلم عمر فاعرض عنہ، پھر عمر نے بات کی، اسے بھی منہ پھیر لیا. تو پتہ یہ چلا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم مشورہ اس لیے نہیں کرتے تھے کہ وہ کسی بات کو نہیں جانتے. ہم اور آپ مشورہ کس لیے کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم کسی بات کو پتہ نہیں ہوتا نا. عقل ہمارا کم ہے، علم ہمارا کم ہے، ہمارے پاس جبرائیل نہیں آتا. ایک منٹ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کس لیے مشورہ کرتے ہیں؟ منافق اور مومن مخلص کی پہچان ہو. منافق دیکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی بھی مومن سے منہ نہیں پھیرتے تھے، اور منہ پھیرنا یہ بہت بڑی تذلیل ہے. مجلس میں اگر کوئی شخص بات کرے آپ اس سے منہ پھیر لیں، اور قرآن کو حکم ہے وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ. اچھا، ثم قال سعد بن عبادہ، سعد بن عبادہ نے جب کھڑا ہو گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بات سنی اور اس کی بات خوش ہو گئے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ پتہ مشورے کی یہ بات ہو رہی ہے. اب آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں؟ بسم اللہ کر. الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراہیم وعلى ال ابراہیم انك حمید مجید. دوستو ساتھیو، اللہ یار صاحب ایک سنی عالم پٹھان سے اس نے مناظرہ کیا ہوا ہے. یہ 20 مئی کا ہے 2025، یعنی کہ چند دن پہلے کی بات ہے. تو اس کو انہوں نے جو جوابات دیے ہیں اللہ جاری صاحب نے بہت ہی غلط جواب دیے ہیں. وہ حضرت ابو بکر اور عمر کو مومن ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے. پٹھان عالم نوجوان ہے، اور اللہ یاری اسی چیز پہ لگا ہوا ہے کہ ابو بکر اور عمر وہ کافر ہیں. اس نے پھر صحیح مسلم سے ایک حدیث پڑھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشورہ لیا جنگ بدر کے موقع پہ صحابہ کرام سے. صحابہ کرام کو بلایا، اس کے بعد اس میں مہاجرین بھی تھے اور انصار بھی تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مشورہ لیا کہ کس طرح کی جنگ کی جائے، باہر نکل کر جنگ کی جائے یا مدینے کے اندر ہی رہ کر جنگ کی جائے، جنگی حکمت عملی ہوتی ہے، اس پر مشورہ کیا جاتا ہے. یہ دنیاوی چیز ہے، معاملات ہیں، سیاسی نوعیت کے معاملات ہوتے ہیں، جنگی معاملات ہوتے ہیں، یا دنیاوی معاملات ہوتے ہیں. یہ کوئی دینی مسئلہ نہیں تھا، اور دینی مسئلے میں تو مشورہ بھی نہیں ہوتا، مشورہ لینا ہی غلط ہے. وہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ وحی کے صورت میں بتا دیتے ہیں. تو یہ ایک دنیاوی، بالکل پیور دنیاوی معاملہ تھا، جنگی نوعیت کا معاملہ تھا. تو اس میں ابو بکر صدیق نے کوئی مشورہ دیا اور حضرت عمر نے بھی. تو الفاظ جو ہیں اس میں یہ ہے کہ فأعرض عنہ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر نے جب مشورہ دیا تو اعراض کیا، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو چھوڑ دیا، نظر انداز کر دیا بات کو. ٹھیک ہے، یہ دنیاوی چیز ہے. اس کے بعد عمر نے بھی کیا تو بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض کیا. پھر سعد بن عبادہ نے انصار میں سے جب لوگوں نے بولا تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا وہ بہت خوش ہوئے. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے تھے کہ مہاجرین تو کہیں گے جس طرح کی بات بھی ہو کہ ہم خوب دلیر ہو کر لڑیں گے، جیسے آپ کہیں گے ہم کرنے کے لیے تیار ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ اس طرح کے الفاظ انصار کہیں، کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے تھے، جو ہجرت کر کے آئے تھے، وہ تو ٹیسٹڈ لوگ تھے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے، تھوڑا ہی عرصہ ہوا تھا کہ جنگ بدر جو ہے نا وہ اس کی کال دی گئی. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ منشا تھا کہ مہاجرین کو تو جیسے میں کہوں گا ایسے ہی کریں گے، جو آباء و اجداد کے وطن کو چھوڑ کر آئے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ جو مشورہ دیں گے تو وہ صحیح ہے.
لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعراض اس لیے کیا کہ یہ نہیں کیا کہ آپ کی بات غلط ہے، اعراض اس لیے کیا کہ آپ کی بات، طرح کی بات، یہ دلیری والی بات، مجاہدانہ بات، یہ انصار لوگ کریں تو بہتر ہے۔ تو پھر جب سعد بن عبادہ نے وہ بات کی کہ اللہ کے رسول جیسے آپ چاہیں گے ہم کریں گے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہت خوش ہوئے کہ مہاجر نہیں انصار بھی جو ہے نا وہ یہی چاہتے ہیں، تو پھر آپ خوش ہوئے۔ یہ تھا اعراض، یہ اس لیے نہیں تھا کہ ان کی بات کو پسند نہیں کیا گیا، اعراض اس لیے کیا کہ مہاجر کوئی بھی نہ بات کرے، انصار جو ہے نا وہ بات کریں، یہ اعراض تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ پھر انہوں نے پھر آیتیں پڑھی قرآن مجید کی کہ عرض محمد صلی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، عرض عن المشرکین، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ مشرکوں سے اعراض کریں، عرض عن الجاہلین، آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اعراض کریں، منہ موڑیں، کن سے؟ جاہلوں سے۔ پھر وہ کہتا ہے جاہلوں سے مراد کافر اور مشرک بھی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو وہ کہتے ہیں یہاں پر جو حکم ہے اللہ کے رسول کو مشرکوں سے اور جاہلوں سے اعراض کریں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر سے اعراض کر کے گویا کہ وہ یہ قرآن مجید کی آیت فٹ کرنے کی کوشش کی کہ ابو بکر مشرک بھی تھا اور کافر بھی تھا، تو یہ بات غلط ہے۔ مشرکین سے اور جاہلوں سے ان سے اعراض ہے ان کے عقیدے کی وجہ سے، ان کے عقائد غلط ہیں، بت پرست ہیں، شرک اور کفر کرتے ہیں۔ اور جبکہ ان صحابہ سے اعراض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیاوی معاملات میں، مشرکین اور کفار سے ہے ان کے عقائد کی وجہ سے، ان کے دین کے وجہ سے اعراض، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں کیا ہے اعراض ان سے مشورے کے بارے میں، اور مشورے میں اعتراض کرنا یہ جو ہے نا کافر نہیں بناتا۔ مثلا یہ قرآن مجید میں اللہ ان کو مومن کہتا ہے۔ دیکھیں یہ قرآن مجید کی آیت ہے، سورۃ حجرات اور آیت نمبر 7 ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والو، ایمان والوں سے خطاب ہے، سورۃ حجرات آیت نمبر 7 ہے، لو یطیعکم، اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری اطاعت کریں، تابع داری کریں، فرمان برداری میں کریں، آپ لوگوں کا کہا مانیں، لو یطیعکم فی کثیر من الامر، زیادہ تر دنیاوی امور کے اندر کیا ہوگا پھر؟ لعنتم، تو تم مشکلات میں پھنس جاؤ گے، لہذا تم اپنی بات جو مشورہ دیتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منوانے کی کوشش نہ کرو، اللہ کے رسول کو اس میں بھی صرف مشورہ دے دو، مجبور نہ کرو۔ وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انہی لوگوں کے لیے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ تعالیٰ نے تو تمہارے لیے پسند کیا ہے ایمان کو، وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ایمان کو تمہارے دلوں کے اندر مزین کر دیا ہے، وَقَرَّ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ، تمہارے دلوں کے اندر نفرت ڈالی ہے کفریہ کاموں سے، والفسوق، بڑے گناہوں سے اور چھوٹے گناہوں سے۔ یہ سورۃ حجرات، دیکھا جن کی بات اللہ کے رسول نہیں مانتا، اور اللہ کا رسول کہتا ہے کہ تم اپنی باتیں منوانے کی کوشش بھی نہ کرو، اگر تمہاری بات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مانے تو تم مشکلات میں پڑ جاؤ۔ انہی لوگوں سے کہا جا رہا ہے کہ تمہارے دلوں کے اندر ایمان بھی ہے، اور تمہارا دلوں کے اندر کفر سے اور فسق اور فجور، نفاق اور شرک، بڑے گناہوں سے چھوٹے گناہوں سے اللہ تعالیٰ نے نفرت رکھی ہے۔ دیکھا یہاں پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کی بات نہ مانے تو وہ کہتا ہے کافر ہیں، تو یہ دنیاوی امور کے اندر ہے، مشورے کے دوران کہ فلانی جگہ پر جنگ کس طرح کی جائے، جنگ کی جائے نہیں کی جائے، باہر نکل کر لڑا جائے یا گھروں کے اندر رہ کر سرنگ کھود کر لڑا جائے، کھندق کھود کر لڑا جائے یا کس طرح سے لڑا جائے۔ تو یہ جنگ کے اندر مختلف اسٹائل اور طریقہ کار پر اختلاف تو صحابہ میں ہوگا، یہ ہر ایک کے اندر ہوگا۔ یہ کیسا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بلائیں کہ آپ آ جاؤ مجھے مشورہ دے دو، پھر کوئی بندہ جب مشورہ اللہ کے رسول بلائیں، اور جب کوئی ابو بکر وہاں اور عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور انصار کو بلایا، اب جب کوئی بندہ مشورہ دے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منہ پھیر کر پیٹھ دے کر بیٹھ جائیں، تو یہ کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ یاری، یہ 16 منٹ پر آپ اس کی دیکھیں یہ بات کرتا ہے، اور 25 منٹ بھی اس پر بھی یہ کہتا ہے
کہ اعراض جو ہے نا وہ منافق سے ہوتا ہے، کافر سے ہوتا ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں آیت پڑھی وَلَا تَعْرِفَنَّهُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ کہ منافق کی پہچان کہاں سے ہوتی ہے؟ اس کے بولی کے انداز سے. یہ مجھے بتائیں کہ اگر ابو بکر اور عمر نے کوئی اچھی بات کی ہے تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اچھی بات سے، حق بات سے منہ پھیرنے والے آدمی تھے. حق بات سے جو منہ پھیر لیتا ہے وہ کیا مسلمان ہوتا ہے؟ تو لازمی بات ہے کہ ابو بکر اور عمر نے غلط مشورہ دیا تھا، اور قرآن مجید کا فرمان ہی ہے کہ منافق کی پہچان اس کے غلط مشورے سے ہوتی ہے. پھر 22 منٹ پر کہتا ہے کہ آپ مجھے اس شخص کی عزت کی طرف دعوت نہ دو جس کو میں کافر ثابت کر چکا ہوں، یعنی ابو بکر. کیا میں نے یہی عرض کیا آپ کے علماء سے، تم پہلے اسلام ثابت کرو پھر میں اپنا نام چینج کروں. عزت کیا کروں؟ میں اپنا نام یزید کی بھی عزت کریں گے، پھر آپ کا پاکستان آئیں گے تاکہ آپ مجھے قتل کریں. اس سے زیادہ آپ کو کیا چاہیے؟ پہلے جب اسلام ثابت نہیں کیا نا شر کا تم مجھے ایسے شخص کی عزت کرنے کی دعوت نہ دو جس کا میں کفر ثابت کر چکا ہوں. تم مجھے ایسے شخص کی عزت کرنے کی دعوت نہ دو جس کا میں کفر ثابت کر چکا ہوں. او بھائی، منہ پھیرنا دو طرح کا ہوتا ہے، ایک دینی کاموں کے اندر دین کے حساب سے، اور دنیاوی چیزوں کے اندر مشورہ وغیرہ سے. اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کو بلائیں اور ان کے بعد ان سے منہ پھیر لیں، مشورہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا، تو آپ پھر اللہ یاری صاحب اور آپ کے شیعہ کو چاہیے کہ جب آپ لوگوں کو بلائیں مشورے کے لیے اور جس کا مشورہ آپ کو پسند نہ آئے کہ یہ مشورہ ان کا غلط ہے، تو ان سے آپ پھر ادھر منہ پھیر کر دیکھ لیں، پھر کہ بعد میں لوگ پھر آپ کو مشورہ دینے کے لیے آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں. بھلا ذرا آپ اس سنت پر عمل بھی کرو نا. منہ پھیرنے کا مقصد اس کا اعراض کی کئی معنی ہیں. یہ آپ ڈکشنری کے اندر بھی دیکھیں. اعراض کی معنی ہے چھوڑ دینا، نظر انداز کر لینا اور منہ پھیر لینا. یہ منہ پھیر لینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اخلاق نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کا اخلاق اچھا نہ ہوتا، ٹھیک ہے، تو لوگ سارے کے سارے بھاگ جاتے. تو یہ چیز ہو ہی نہیں سکتی کہ اللہ کے رسول کسی کو بلائیں او میاں مجھے مشورہ دے دو، اور جب کوئی بندہ مشورہ دے دے اور آپ کو پسند نہ آئے تو آپ منہ پھیر کے پیٹھ دے کر اس کی طرف بیٹھیں گے. تو ذرا یہ اللہ جاری صاحب اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر آپ بھی عمل کرو. جب آپ کو اپنے آپریٹر وغیرہ یا دوسرے کا مشورہ پسند نہ ہو نا، جن سے آپ لیں، پھر جس کو آپ سنت رسول سمجھتے ہیں، یہ سنت رسول نہیں ہے ہمارے نزدیک، لیکن تمہارے نزدیک ہے، تو پھر آپ اور تمام شیعوں کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ پھر وہ منہ پھیر کر نا پیٹھ دے کر بیٹھیں ان کی طرف، تاکہ پھر وہ دوسری مرتبہ کوئی آپ کے پاس مشورہ دینے کے لیے آئے ہی نہیں. تو لہٰذا یہ بات بہت ہی غلط ہے، اور یہ میں نے ثابت کیا ہے کہ دنیاوی کاموں کے اندر اعراض کرے، رسول کسی کی بات کو نہ مانے، نظر انداز کرے یا اس کو چھوڑ دے. یہ دیکھیں اعرض عنہ، منہ پھیرنا، روگردہ نہیں کرنا، اور دیکھیں بے رخی اختیار کرنا، منحرف ہونا، چھوڑنا، نظر انداز کرنا. چھوڑنا اور نظر، ضروری ہے کہ آپ اس کی سخت منائی لیں تاکہ صحابہ کے اوپر تنقید کی جائے. آپ دوسری ان معنوں کو کیوں چھوڑتے ہیں؟ چھوڑ دینا، نظر انداز. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسی حالت پر چھوڑ دیا، لیکن کفار کو اسی حالت پر نہیں چھوڑتے تھے، ان سے کافروں سے نظر انداز کر دیتے تھے. یہ قصہ چھوڑنا ہے رسول. اگر آپ کہتے ہیں کہ وہ کفار کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافر سمجھ کر ان کو منہ موڑ لیا تھا، تو یہ منہ موڑنا ہے کہ نمازیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کٹھے پڑھتے ہیں آپ، نمازیں ان کے ساتھ کٹھی، افطاریاں ان کے ساتھ، روزہ ان کے ساتھ، حج ان کے ساتھ، زکوٰۃ آپ ان سے لیتے رہے، جنگوں میں ان کے ساتھ، حضر میں ان کے ساتھ، سفر میں آپ ان کے ساتھ، رات کو تہجد کی نماز میں ان کے ساتھ. کیا یہ اس کو اعراض کرتے ہیں؟ جب آپ نے اعراض کیا تو ان کسی کے ساتھ پھر یہ کام نہیں کرتے تھے. اعراض کیا ہے؟ آپ دیکھیں قرآن مجید کیا کہتا ہے اللہ کے بندے، فلا تقعد بعد ذکر. یہ سورۃ انعام آیت نمبر 68 ہے، 68 ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس نصیحت کرنے کے بعد فلا تقعد، آپ ان لوگوں کے ساتھ نہ بیٹھا کریں، مع قوم ظالمین، ظالم قوم کے ساتھ، ظالم لوگوں کے ساتھ آپ نہ بیٹھا کریں. اللہ تعالیٰ کرتا ہے. سورۃ انعام. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر عمر کے ساتھ تو بیٹھا کرتے تھے، نمازیں کٹھے پڑھی، روزہ کٹھے رکھا، حج کٹھے کیا،
اور اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے آپ ان کے ظالموں کے ساتھ بیٹھے بھی نہیں. تو یہ ثابت ہوا کہ ابو بکر اور عمر مومن تھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھتے تھے. پھر بیٹھنا ہی نہیں ہے، آپ آگے دیکھیں کیا کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان کے ساتھ رشتہ داریاں کی ہیں. اللہ تعالیٰ تو منع کر رہا ہے کہ فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، آپ بیٹھے بھی نہیں ظالموں کے ساتھ. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رشتہ داریاں کرتے ہیں. ابو بکر اور عمر سے لڑکیاں لی ہیں، اور حضرت عثمان کو لڑکیاں دی ہیں. 2 لڑکیاں، ایک نہیں دی 2 دے دی. یہ دیکھیں حیات القلوب ہے، باقر مجلسی کی کتاب ہے میرے بھائی. یہ دیکھیں آن حضرت کی 4 صاحبزادیاں تھیں، اور سب جناب خدیجہ کے شکم سے تھیں، سب کی سب خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی. پہلی صاحبزادی جناب زینب تھی. حضرت ان کی شادی بعثت سے پہلے اور کافروں کو لڑکیاں دینا حرام ہونے سے قبل ابو العاص بن ربی سے کر دی تھی. ان سے امامہ بنت ابو العاص پیدا ہوئیں. جناب امیر نے جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی وفات کے بعد ان معصومہ کے وصیت کے مطابق ان سے عقد کیا فرمایا. اور ان حضرت کی شہادت کے بعد امامہ مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب کے نکاح میں آئی. اور پھر ابن بابیہ نے بے سند معتبر سند سے روایت کیا ہے. دیکھیں یہ 4 صاحبزادیاں کہتا ہے، اور 2 ان میں سے دی ہیں انہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان کو. یہ دیکھیں دوسری بیٹی رقیہ، جن کے متعلق لوگ کہتے ہیں کہ ان کی شادی عتبہ پسر ابو لہب سے مکے میں کی گئی تھی، اور قبل اس کے کہ وہ اس کے گھر جائیں اس نے ان کو طلاق دی تھی رقیہ. پھر مدینے میں ان کو عثمان سے تزویج کیا، حضرت عثمان سے. یہ 871 پیج پہ لکھتا ہے. اچھا، ایک تو رقیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دی، اور کس سے تھی؟ یہ ساری کی ساری بی بی خدیجہ الکبریٰ سے تھی. پھر ان سے عبداللہ پیدا ہوئے، بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا، اور رقیہ کے وفات کے بعد مدینے میں ہوئی جبکہ جنگ بدر واقع ہوئی تھی. تیسری بیٹی ام کلثوم تھی. رقیہ کے بعد ان کی شادی عثمان سے ہوئی. دیکھا یہ 2 بیٹیاں دے رہے ہیں، اس لیے عثمان کو کہا جاتا ہے ذو النورین. اور کہتے ہیں کہ وہ 7 ہجری میں انتقال کر گئیں. دیکھا یہ آپ نے کہ یہ ام کلثوم اور رقیہ رضی اللہ تعالی عنہما دونوں حضرت، تو یہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے لڑکیاں دے بھی رہے ہیں اور لے بھی رہے ہیں. اور یہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے. وہ ابو العاص وہ کون ہے جس کو بی بی زینب دی؟ وہ بھی امیہ بنو امیہ خاندان سے تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو جن کے ساتھ رشتہ داری کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں کہتا ہے کہ ظالموں کے ساتھ آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی نہ ہو، اور یہ تو رشتہ داری کر رہے ہیں. اس سے بڑا ثبوت کیا ہے کہ وہ پکے مومن اور مومن تھے، اللہ کے رسول کے نزدیک پکے مومن ہیں. اللہ یاری تو ایسی تفسیریں کرتا ہے کہ ان کو جو ہے نا وہ کافر ثابت کرتا ہے جن کے ساتھ رسول اللہ نے رشتہ داریاں کی ہیں. یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قرآن مجید کے آیت تیرے تفاسیر کو مانے، اللہ یاری تیری تفسیر کو مانے کہ وہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کافر، ابو بکر عمر کو تو کافر بنا رہا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ رشتہ داری کر رہا ہے. اور یہ قرآن مجید کے جو آیت ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان کے ساتھ فلا تقعد بعد ذکر مع القوم الظالمین، سورۃ انعام آیت نمبر 68 کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ قرآن مجید پر بھی عمل نہیں کیا. اگر آپ کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عمر کافر تھے تو پھر یہ آپ سوچیں کہ پھر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گویا کہ ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا یہ قرآن مجید کی آیت کے خلاف ورزی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے ہیں. آپ کا عقیدہ کتنا گندا ہے، اللہ یاری سوچیں کہ میں کیا بات کر رہا ہوں. تو یہ آپ نے دیکھا بھائیو، ڈکشنری میں نے اعراض کی معنی بھی دکھا دی. پھر وہ کہتا ہے 26 منٹ پر اور 51 منٹ پر کہتا ہے سورہ عبسہ میں اللہ تعالیٰ کسی شخص کی مذمت کر رہے ہیں. وہ نہیں کر اللہ کہہ رہا کہ پیغمبر ہیں. عبسہ و تولی، اس نے اپنے چہرے کو کیا کیا؟ چہرے کو ابوس بنا. ابوس اس کو بولتے ہیں، یعنی آپ خشم آلود، غضب آلود چہرہ بنانا.
چہرے کو غضب آلود بنا دیا اور منہ پھیر لیا. انجا العامہ، کیونکہ وہاں پہ ایک نابینا شخص آیا تھا. وہ سنی مولوی غلطی کر رہا ہے وہ بھی، کیونکہ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑا تھا. استغفر اللہ معاذ اللہ، یہ بات غلط ہے. اور اللہ یاری نے اس کا جواب کیا دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انہوں نے بچا لیا، لیکن عبس وتولی ان جاء العامہ، نبینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا تو سنی مولوی صاحب نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منہ موڑا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اللہ یاری نے پھر کیا کیا؟ کہتا ہے کہ عثمان بن عفان تھے، اور بغیر سند کے وہ روایت ہے. اس تفسیر برہان سے پیش کی روایت، اس کا کوئی سند نہیں ہے، لیکن ہمارے پاس صحیح سند کے ساتھ یہ روایت موجود ہے میرے بھائیوں، کہ وہ جو تھا نا شخص جس نے یہ کیا تھا، وہ تھا امیہ بن خلف. یہ کتاب ہے جاء ابن ام مکتوم آیا الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، وہ یکلم ابی بن خلف، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابی بن کعب سے کے ساتھ بات کر رہے تھے. فاعرض عنہ، تو انہوں نے اعراض کیا، منہ موڑ لیا امیہ بن خلف نے. فانزل اللہ عبس وتولی، تو یہ اللہ پاک نے، یہ 432 پیج ہے میرے بھائیوں. اور یہ کتاب جو ہے یہ مسند ابو یعلا کے اندر صفحہ نمبر 432 پہ ہے، اور اس کا جلد خامس ہے، جلد نمبر مسند ابو یعلا، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 32. یہ جو ہے نا لوگ سنی لوگ بھی علماء اپنی غلطی کو درست کر لیں، اور شیعہ بھی درست کر لیں کہ نہ اللہ کے رسول ہیں، نہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ہیں، بلکہ یہ ابی بن خلف تھا جو ہے نا جس نے اعراض کیا تھا. تو یہ بات درست کر لیں بھائی میرے. اور وہ جو شیعہ بیان کرتے ہیں حضرت عثمان کے بارے میں، کیونکہ وہ مالدار بندہ تھا تو اس نے یہ کیا تھا، تو وہ بات بالکل ہی بیہودہ ہے، حسن اللہ یاری کی غلط ہے. حضرت عثمان سے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص سے پھر 2 لڑکیاں کیسے دیں، اس کو داماد کیسے بنایا. اور حضرت علی نہج البلاغہ کے اندر حضرت عثمان کی وہ تعریف کر رہا ہے، نہج البلاغہ کے اندر. آگے پیچھے سارے دلائل کو دیکھ کر اللہ یار بعد میں بات کرو، ایسی باتیں نہ کرو، ایسی تشریحات نہ کریں جو حضرت علی کے خلاف ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریحات کے خلاف ہوں. آپ کی یہ ساری تشریحات حضرت علی کے تشریح کے خلاف ہیں، اماموں کے تشریح کے خلاف ہیں، اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تشریحات کی ہیں ان کے خلاف ہیں. آپ اپنی تشریحات اپنے پاس رکھیں. پھر وہ کہتا ہے کہ ابو بکر کو تو نہیں مانا تھا، ابو بکر کی خلافت کا جو ہے نا وہ تو عمر بھی نہیں مان رہا. وہ کہتا ہے، عمر کہتا ہے کہ ابو بکر کی جو بیعت تھی نا وہ فلتتا تھی. فلتتا کی معنی وہ کیا کہتا ہے، 2 کرتا ہے، کبھی کہتا ہے 33 منٹ پہ، کبھی کہتا ہے غلط تھی. آتا ہے حدیث نمبر 6830، یہ الا ان بیعت ابی بکر كانت انما كانت بیعت ابی بکر فلتہ، بیعت ابو بکر کیا تھا؟ فلتہ تھا. ولكن وقى الله شرها، اللہ تعالیٰ نے اس کے شر سے بچا دی. ابو بکر کی بیعت غلطی تھی. اگر رسالت پناہ صلی اللہ علیہ وسلم فلتہ کس کو بولتے ہیں؟ غلطی کو بولتے ہیں، یا ایک امر جو اچانک بن جائے، ٹھیک ہے نا. یہ کہتا ہے اچانک بن جائے، اچانک نہیں ہے، فلتہ بولتے ہیں غلط کو. پھر اسی وقت ہی پھر پلٹا کھاتا ہے کہ اچانک تھی. کہیں پر وہ کہتا ہے غلطی تھی، کہیں پر کہتا ہے آل آف سڈن تھی، اچانک تھی. یہ بخاری کی، آپ اس میں ڈکشنری بھی فلتتا کی آپ کھول کر دیکھیں میرے بھائیوں کہ فلتتا لفظ کی کیا معنی ہے. یہ دیکھیں، فلتتا کی معنی بے سوچے سمجھے عجلت میں ہونے والی بات، یہ ہے فلتتا. یہ یوں ہی ہو گیا، جلدی میں زبان سے نکل گیا، اس طرح کی، یعنی کہ یہ بغیر سوچے سمجھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو بات تھی وہ ہم نے سوچی نہیں تھی کہ ابو بکر کو ہم خلیفہ بنائیں اور حضرت علی کو نہ بنائیں. یہ جو لوگ الزام تراشیاں کرتے ہیں کہ ان کی سوچ کے اندر پہلے سے یہ تھا کہ ہم لوگ امیر بنیں
اور بنو ہاشم میں سے کسی کو نہیں بنائیں گے، بلکہ اچانک اور جلد بازی میں ہوئی۔ وہ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہی وہ بیٹھے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہی بیٹھے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو چکا تھا۔ تو اچانک اعلیٰ سڈن ان کو پتہ چلا کہ ثقیفہ بنو سعدہ میں انصار کٹھے ہو گئے ہیں اور اپنا امیر چن رہے ہیں، وہاں پر سلیکشن ہو رہی ہے امیر کے لیے۔ تو یہ اچانک ان کو جو پتہ چلا تو انہوں نے کہا یہ کوئی ہمیں یہ نہیں کہا کہ ہماری یہ پلاننگ تھی پہلے سے، بلکہ اعلیٰ سڈن تھا، اچانک ایک بندہ آیا تو ہم اس کی طرف چلے گئے اور ان کو جا کر کہا کہ نہیں تم وزیر بنو، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ الائمۃ من قریشن، قریش میں سے امیر بنے گا اور تم ہمارے وزیر بنو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ہوتا تھا۔ اور اچانک گئے، یہ بھائی آپ دیکھیں سڈن چلے گئے، تو لہٰذا نہ کوئی بندے بھی تین، ابو بکر عمر، ایک تیسرا صحابی ہے، نہ اسلحہ ہے نہ بارود ہے، اور محلہ ان کا انصار کا، بیٹھک بھی ان کی، اسلحہ اور بارود ان کے پاس گھروں کے اندر، یہ لوگ ہاتھ خالی۔ اور اگر کہیں کہ حضرت عمر کے پاس تلوار تھی تو بھی بندے 2-3، ایک تلوار کیا ہوتی ہے؟ اور یہ دیکھیں یہ اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی نہیں تھی، اللہ تعالیٰ کی مدد نہیں تھی۔ یہ بخاری کے اندر حدیث جو ہے وہ بالکل صحیح ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت عائشہ صدیقہ سے کہ آپ لائیں، مجھے قلم اور کاغذ دے دو تاکہ میں لکھ کر دوں۔ پھر آپ نے اس کو منسوخ کر دیا کہ چلو چھوڑ دیتا ہوں، نہیں لکھتا ہوں۔ لیکن یہ فرمایا کہ کہنے والا کوئی کل یہ نہ کہے کہ حق تو میرا تھا، لیکن وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، اللہ تعالیٰ اور مومن انکار کر دیں گے، کسی کو خلیفہ نہیں بننے دیں گے سوائے ابو بکر کے۔ وَيَأْبَى اللَّهُ وَالْمُؤْمِنُونَ إِلَّا أَبَا بَكْرٍ، ابو بکر کے علاوہ کسی کو نہیں بننے دیں گے۔ وہ یہی معاملہ ہوا، دیکھیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح بخاری کے الفاظ ہیں وہ وہاں پر پورے ہوئے ہیں۔ سارے لوگ الحمدللہ ڈھیر ہو گئے ان کے دلائل کے سامنے، انہوں نے دلائل دیے اور وہ بھی محسوس کر رہے تھے۔ تو کیا 2-2.5 ہزار بندے وہاں پر جنگجو مجاہد وہ بیٹھے ہوئے تھے، وہ ان کے ساتھ نہ لڑے، نہ جنگ ہوئی، نہ قتل ہوا، نہ کسی کو چوٹیں لگیں، اور انہوں نے مان لیا اور بیعت شروع ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی طرف سے نہیں تھا، اللہ کی طرف سے تھا، اور مومنوں نے بھی مان لیا۔ اور یہی صورت توبہ کے اندر بھی ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ جو سابقون الاولون ہیں، جو اسلام لانے میں سبقت کی تھی جنہوں نے، وہ اگر کوئی فیصلہ کر لیں تو اس میں رب کی رضا ہوتی ہے، اور رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ راضی ہوتا ہے ان کے فیصلے پر۔ یعنی کہ اجماع صحابہ حجت ہے، اجماع صحابہ حجت ہے۔ یہ سورۃ توبہ کی آیت ہے میرے بھائی، یہ آیت نمبر 100 ہے سورۃ توبہ کی۔ کہتے ہیں نا کہ ان کے لیے کوئی نص نہیں، یہ تو قرآن مجید کے نص پڑھ رہا ہوں کہ انصار مہاجر اور صحابہ اور انصار مہاجرین جس پر جمع ہو جائیں۔ اور حضرت علی کا اس میں خطبہ بھی ہے نہج البلاغہ میں کہ انصار اور مہاجرین جس کو خلیفہ بنا لیں تو اس رب کی رضا اسی میں ہی ہے۔ حضرت علی نے خط لکھا تھا امیر معاویہ کو، یہ نہج البلاغہ کے اندر موجود ہے، اور اسی سے حضرت علی نے بھی اسی دلیل قرآن مجید کی آیت کو بیس بنایا ہے۔ لہذا اللہ یاری صاحب، یہ آپ جو ہے نا یہ نہ کہیں کہ فلتتا کی معنی وہ غلطی ہو گئی، غلطی معنی نہ کریں، وہ لے لیں جو ڈکشنری کے اندر بھی ہے کہ اچانک آل آف سڈن ہوا، جلد بازی میں ہوا تھا، ہم لوگ گئے اور اللہ تعالیٰ نے کروا دیا۔ وہ تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ ابو بکر کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا خلیفہ میں بناؤں گا۔ اور یہ صورت نور کی بھی آیت ہے نا 55، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض، اللہ کا وعدہ ہے کہ میں نے بنانا ہے خلیفوں کو، تم میں سے جو عمل صالح کرتے ہیں اور ایمان ہے جن کا، یہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ اٹھایا کہ میں نے بنانا ہے۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے ان کو آپ مانتے نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے ان کو پسند نہیں کرتے،
اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں نے بنانے ہیں خلیفے، تو اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے پر اعتراض ہے۔ علی اور آپ کی کتاب صافی کے اندر ہے، اور اس میں کمی میں ہے کہ اللہ تبارک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں حریص تھا کہ علی کو خلیفہ بناؤں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے انکار کر دیا کہ نہیں، یہ تفسیر ہے لیس لک من الامر شیء، اس آیت کی تفسیر میں ہے۔ صافی کو آپ دیکھیں، تفسیر صافی شیعہ تفسیر ہے، اور اس میں بھی دیکھیں آپ، کمی میں بھی ان تفاسیر میں آپ کو ملے گا، اور بھی بہت ساری تفاسیر میں ملے گا آپ کو، شاید عیاشی کے اندر بھی ملے کہ اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ علی خلیفہ بنے، لیکن اللہ نے فرمایا نہیں، آپ کے ہاتھ میں یہ چیز نہیں ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں۔ اس آیت کی تفسیر میں لیس لک من الامر شیء، کہ یہ کس طرح سے ہے، وہ ثابت کرتا ہے کہ حضرت ابو بکر و عمر سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیٹھ پھیر دی، منہ موڑ لیا تھا، ان کے ساتھ رشتہ داری کی، ہر جگہ پہ ساتھ رہے، حضر میں، سفر میں، حج کے اندر، روزہ کٹھا، نمازیں کٹھیں، اٹھنا بیٹھنا بھی، اور اس کے بعد بھی مشورے کرتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ساتھ راضی اور خوش۔ پھر بیٹھنے کیا اللہ تبارک و تعالیٰ وہ رسول اتنی ان کی محبت، یہ دیکھیں کہ وہ دعائیں مانگتے رہے۔ ابو بکر کو یہ اعراض تھا، منافقت تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منافق تو ہوتا ہے پیسے لینے کے لیے، وہ تو دعائیں کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہماری موت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرے۔ یار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بندہ جس کے ساتھ نفرت رکھتا ہو، بغض رکھتا ہو، منافق ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت نہیں رکھتے تھے۔ اللہ یاری اگر آپ کی بات مانیں تو پھر وہ دعائیں کیوں مانگتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ قبر بنے؟ یہ محبت کی نشانی نہیں ہے، یہ تو انتہائی درجے کی نشانی ہے۔ وہ ان کو تو اپنے باپ کی طرف جانا چاہیے تھا نا، ابو بکر اور عمر تو یہ پھر وصیتیں کرتے نا کہ ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ دفن کرنا، وہ تو دعائیں مانگتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہماری جو ہے نا وہ تدفین ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حجر مبارک میں مزار شریف کے ساتھ ہماری مزار بنے، اور وہ بنی ان کی دعائیں مانگتے رہے۔ وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، سورت آل عمران کی آخری رکوع، دعائیں مانگتے تھے، ہر ایک دعائیں مانگتا تھا صحابی، وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ، اے اللہ ہمارا ابرار کے ساتھ خاتمہ ہو۔ کس کی دعا قبول ہوئی؟ کسی کی نہیں ہوئی، ابو بکر عمر کی ہوئی، اور وہ وصیتیں بھی کرتے رہے کہ ہماری جو ہے نا بعد میں زندگی، موت کی زندگی جو ہے نا، وفات کی زندگی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ گزرے۔ یہ محبت کی نشانی نہیں ہے؟ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جب وہ منافقین تھے تو ان کو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا لَنَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی میں ہم ان کی مدد کریں گے رسول کی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر وہ پلید تھے، ٹھیک ہے، اور رسول اللہ پاک تھے، تو پلید کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، پاک کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کیسے ملایا؟ اور اللہ کا وعدہ ہے کہ میں پلید کو پاک لوگوں سے علیحدہ کروں گا، تو علیحدہ تو نہیں کیا، ان کو تو ملا دیا اللہ پاک نے، لہذا تمہاری انٹرپریٹیشن غلط ہوئی۔ اللہ کے نزدیک وہ پاک ہیں، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے ملایا کہ ان کی تدفین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، اور جس کی زیارت کے لیے دنیا ترستی ہے، جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے لوگ جائیں گے تو ابو بکر پر بھی نظر پڑے گی، عمر پر بھی نظر پڑے گی، جن کے لیے دنیا ترستی ہے زیارت کے لیے۔ آپ ان کو کہتے ہو کہ نعوذ باللہ منہ وہ کافر تھے، اور قرآن مجید پر رسول اللہ نے عمل نہیں کیا کہ ان کے ساتھ آپ اٹھنا پھرنا بند کر دیں۔ سورۃ انعام کی آیت نمبر 68 پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل نہ کیا۔ کیسا عقیدہ ہے آپ کا؟ میں تو کہتا ہوں کہ اللہ یاری اور اس کے جو حواری ہیں میرے سے کریں نا، مناظرہ کریں، کیوں نہیں کرتے؟ میرے ان کی چیزوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ میں 20 مرتبہ چیلنج دے چکا ہوں اللہ یاری اور اس کے ہمراہ لوگوں کو، لیکن کسی کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا آج تک۔ تو کچھ باتیں تھی عرض کرنا میرے بھائیوں، وہ میں نے ثابت کر دی الحمدللہ، اور ان کی غلطیاں میں نے پکڑ لی ہیں۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ۔